5 لوگوں کو قربانی کا جانور بد دعائیں دیتا ہے۔ جو لوگ یہ 5 گناہ شوق سے کرتے ہیں ان کو بڑی عید کے لیے خریدا گیا جانور ان کے چہرے پر لعنت کرتا ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے، ان کو بد دعائیں دیتا ہے، ان سے منہ موڑ لیتا ہے، کیونکہ جن ہاتھوں سے گناہ ٹپکتے ہوں وہ ہاتھ جب کسی بے زبان جانور کی گردن پر چلتے ہیں تو وہ جانور خاموش نہیں رہتا، وہ اللہ کے حضور فریاد کرتا ہے، بد دعائیں دیتا ہے، اور ایسا جانور قیامت کے دن گواہی دینے کھڑا ہوگا اور کہے گا اے اللہ، یہ وہی انسان ہے جس نے مجھے تیرے نام پر ذبح کیا مگر خود تیری نافرمانی میں ڈوبا رہا۔ اور جب جانور یہ بد دعا دیتا ہے، اس طرح کی فریاد کرتا ہے تو خدا کا عرش ہل جاتا ہے، رحمت کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں۔ وہ جانور جو بے زبان ہے جب چیخ کر کہتا ہے کہ اے اللہ، یہ وہی انسان ہے جس نے مجھے تیرے نام پر ذبح کیا مگر خود گناہوں میں ڈوبا رہا، تو اس وقت اللہ کا قہر جوش میں آتا ہے اور اللہ اعلان فرماتا ہے کہ اے میری عبادت کے نام پر ظلم کرنے والو، کب تک میرے نام کو اپنی گندگی سے آلودہ کرتے رہو گے؟ میرے اسلامی بھائیوں، اب بات کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سے 5 لوگ ہیں، آخر وہ کون سے 5 گناہ ہیں جن گناہوں کی وجہ سے بڑی عید کے لیے خریدا گیا جانور بھی ان کو بد دعائیں دیتا ہے، ثواب کی بجائے ان کو گناہ ہی ملتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ بتانے سے پہلے میں آپ کو قربانی کے بارے میں کچھ اہم اور ایمان کو تازہ کر دینے والی معلومات دینا چاہتی ہوں، جسے ہم سب بڑی عید کے نام سے جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ صرف گوشت کھانے یا رشتوں میں تقسیم کرنے کا نام نہیں ہے، اپنے عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں، محلے والے ہمسایوں میں تقسیم کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اس عظیم قربانی کی یاد ہے جو ایک باپ نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے پیش کی۔ یہ عید منسوب ہے ایک ہستی سے جو نہ صرف خلیل اللہ کہلائے بلکہ امتحان میں اس طرح کامیاب ہوئے کہ رہتی دنیا تک ان کا ذکر ہر عید کے دن تازہ کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، وہ ہستی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، جنہیں اللہ نے حکم دیا کہ اپنے لخت جگر، اپنی آنکھوں کے تارے حضرت اسماعیل کو میری راہ میں قربان کر دو، اور حضرت ابراہیم نے بغیر ایک لمحے سوچے قربانی دینے کے لیے اپنے بیٹے کو لٹا دیا، آنکھوں پر پٹی باندھی تاکہ بیٹے کی محبت بیچ میں نہ آئے، اور جب چھری چلائی تو اللہ نے حضرت اسماعیل کو بچا لیا اور ان کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا۔ وہ دن تھا اور آج کا بھی دن ہے، ایک وہ دن تھا اور ایک آج کا دن ہے۔ پوری امت مسلمان اس عظیم قربانی کی یاد کو عید الاضحیٰ کے دن مناتی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ قربانی کے دن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب عمل جانور کا خون بہانا ہے، اور اللہ کا فرمان ہے کہ نہ ان کا گوشت میرے پاس پہنچتا ہے نہ ہی ان کا خون، بلکہ میرے پاس تمہاری نیت پہنچتی ہے۔ یعنی اگر نیت خالص ہو، دل صاف ہو تو وہ قربانی اللہ کے عرش تک جاتی ہے، لیکن اگر نیت میں ریاکاری ہو، دل میں گناہ، حسد، کینہ اور ظلم ہو تو وہ جانور کا خون صرف زمین پر گرتا ہے، رب کی رضا کے دربار تک نہیں پہنچتا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں خود سے سوال کرنا ہے کہ ہم قربانی کرتے کیوں ہیں؟ دکھاوے کے لیے، یا صرف گوشت کھانے کے لیے، یا پھر سچ میں اس سنت کی یاد میں جو حضرت ابراہیم نے ادا کی؟ میرے پیارے بھائیوں، قربانی ایک امتحان ہے، ایک علامت ہے اس وفاداری کی جو ایک بندے نے اللہ سے کی، ایک درس ہے کہ ہم اللہ کے لیے کیا کچھ چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں یہ عبادت بھی فیشن، نمود و نمائش اور دکھاوے کی نظر ہو چکی ہے۔ قربانی کے جانور کی اور قیمت جو ہے وہ فیس بک پر شیئر کی جاتی ہے، تصاویر بنائی جاتی ہیں، اور پھر سارا دن بس یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ جانور کتنے پیسوں کا ہے، کس نے کتنا بڑا جانور خرید لیا، اور کس نے پیسے خرچ کیے، اور کس کا گوشت سب سے زیادہ گھروں میں تقسیم ہوا۔ کیا یہی قربانی ہے؟ کیا یہی وہ جذبہ ہے جو حضرت ابراہیم نے پیش کیا تھا؟ آج لوگ جانور تو ذبح کرتے ہیں مگر اپنے نفس، اپنی انا، اپنی حسد، اپنی زنا کی
عادت، اپنے جھوٹ کی عادت کو ذبح نہیں کرتے۔ جانور تو مر جاتا ہے مگر انسان کا دل ویسے کا ویسے ہی سیاہ رہتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، وہ 5 لوگ جو گناہوں میں ڈوبے ہوتے ہیں، ان کی عبادت، ان کی قربانی، ان کا گوشت، ان کا بکرے کا یا جو بھی ان کا جانور ہو اس کا خون، سب کچھ رد ہو جاتا ہے۔ ان کی قربانی ان کے حق میں وبال بن جاتی ہے اور جانور خود بد دعائیں دیتا ہے، کیونکہ رب کو وہ قربانی نہیں چاہیے جو ریاکاری میں ہو۔ رب کو وہ قربانی چاہیے جو ابراہیم جیسے یقین سے ہو، اسماعیل جیسے صبر سے ہو، اور اس نیت سے ہو کہ یا اللہ، یہ میری طرف سے نہیں، تیری رضا کی خاطر ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اب بات کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سے 5 لوگ ہیں کہ جب بڑی عید کے لیے جانور خرید کر اسے ذبح کرتے ہیں تو جانور بجائے ان کے لیے ثواب کا ذریعہ بننے کے ان کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے، ان کو بد دعائیں دیتا ہے، ان سے منہ موڑ لیتا ہے اور رب کے دربار میں ان کے خلاف فریاد کرتا ہے۔ تو میرے کریم نبی نے فرمایا، پہلا وہ شخص جس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی وہ ہے جو شرک کرتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، شرک صرف بتوں کی پوجا کرنے کا نام نہیں ہے۔ شرک کا مطلب اللہ کی ذات، اس کی صفات، اختیارات یا عبادت میں کسی دوسرے کو بھی شریک کر دینا۔ یہ وہ گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ میں ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہوں مگر شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہی وہ گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی جہنم کی ابدی عذاب ہے۔ شرک کی کئی شکلیں ہیں، بہت ساری شکلیں ہیں، کچھ واضح اور کچھ چھپی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر، جو شخص مشکل وقت میں اللہ کو چھوڑ کر کسی پیر، فقیر یا پھر مردے بزرگ سے فریاد کرے وہ شرک کرتا ہے۔ جو شخص تعویذ، دھاگے یا کسی اور چیز کو اپنی حفاظت کا ذریعہ سمجھتا ہے وہ بھی شرک میں مبتلا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ فلاں ولی کے بغیر بارش نہیں ہوتی، رزق نہیں ملتا یا بیٹا پیدا نہیں ہوتا، وہ اللہ کے اختیارات میں دوسروں کو شریک کر رہا ہے۔ اور یہ ایسا جرم ہے کہ اگر بندہ ساری زندگی نمازیں بھی پڑھتا رہے، روزے بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دے اور حج بھی کرے مگر شرک کرتا رہے تو سب کچھ برباد ہو جاتا ہے، سب اعمال خاک میں مل جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی سنت پر قربانی واجب ہوئی، وہ پوری زندگی شرک کے خلاف لڑتے رہے۔ انہوں نے اپنے باپ کو بھی سمجھایا، قوم کو بھی پکارا، حتیٰ کہ نمرود جیسے بادشاہ کے سامنے بھی اعلان کیا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ اور جب وہ تنہا رہ گئے تو آگ میں ڈال دیے گئے، لیکن ان کا ایمان نہ ٹوٹا۔ اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، انہیں بچا لیا اور رہتی دنیا تک ان کے ذکر کو بلند کر دیا، کیونکہ وہ توحید کے علم بردار تھے، توحید کے، ایمان کے، اور اللہ کو توحید پسند ہے، شرک سے نفرت ہے۔ ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے دربار میں ایک بزرگ کو بلایا اور کہا کہ میرے لیے دعا کرو، میں لمبی عمر پاؤں، میری سلطنت ہمیشہ قائم رہے، میرے دشمن تباہ ہو جائیں۔ وہ بزرگ بولے، تم مجھ سے دعا کیوں کرواتے ہو؟ تمہارا رب تو وہی ہے جو میرا ہے، تمہارا سردار بھی وہی ہے جو میرا ہے، میرا بھی وہی سہارا ہے، تمہارا بھی وہی سہارا ہے، تم پھر مجھ سے دعا کیوں کرواتے ہو؟ بادشاہ نے کہا، تو کیا تم دعا نہیں کرو گے؟ بزرگ نے فرمایا، میں تو صرف اللہ سے مانگتا ہوں اور تجھے بھی اس کا در کو کھٹکھٹانا چاہیے، ورنہ تیرا انجام بھی ان قوموں جیسا ہوگا جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بندوں سے امیدیں لگائیں۔ اور وہ بادشاہ جو خود کو زمین کا خدا سمجھتا تھا، کچھ ہی عرصے کے بعد ایک چھوٹے سے دشمن کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ اس کی سلطنت برباد ہو گئی اور اس کی لاش کتوں کے درمیان پڑی رہی، کیونکہ اللہ کو شرک پسند نہیں ہے۔ وہ صرف خالص دل اور خالص نیت سے کی گئی دعا اور عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ قرآن کی کئی آیات میں ان قوموں کا ذکر ہے جو شرک کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ نوح کی قوم جنہوں نے بتوں کی پوجا کی اور حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا، اللہ نے ان پر ایسا طوفان بھیجا کہ پوری دنیا پانی میں ڈوب گئی۔ قوم عاد جنہوں نے اللہ کے بجائے طاقت کو اپنا خدا سمجھا،
ان پر ایسی آندھیاں بھیجی گئیں کہ وہ اکھڑتے درختوں کی طرح گر گر کر ہلاک ہو گئی۔ قوم سمود، جنہوں نے پتھروں کو تراش کر اپنے لیے بت بنائے اور حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، اللہ نے ایک چیخ کے ذریعے انہیں تباہ کر دیا۔ فرعون، جو کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، وہ دریا میں ڈوب کر فنا ہو گیا، اور نمرود، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، وہ ایک چھوٹے سے مچھر کے ذریعے ہلاک ہو گیا۔ یہ سب نشانیاں اس بات کا اعلان ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پوجتا ہے، اللہ اسے ذلت کا لباس پہنا دیتا ہے، اس کی عزت خاک میں ملا دیتا ہے، اس کا نام دنیا سے مٹا دیتا ہے۔ اور آج بھی میرے بھائیوں، شرک زندہ ہے، صرف شکلیں بدل گئی ہیں۔ آج ہم بتوں کو نہیں پوجتے، مگر تعویذوں کو، پیروں کو، جادوگروں کو، قبروں کو، مزدوروں کو، مزاروں کو، انسانوں کو، پیسوں کو، شہرت کو اور اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا بیٹھے ہیں۔ دل میں اللہ کی جگہ کسی اور کی امید بسا رکھی ہے۔ مشکل وقت میں ہم مسجد کی بجائے کسی بابے کی درگاہ پر جاتے ہیں، 2 رکعت نماز کی بجائے کسی جھاڑ پھونک والے بابے کو فون کرتے ہیں، اور پھر قربانی کے دن جانور ذبح کرتے ہیں یہ سمجھ کر کہ ہم نے عبادت کر لی۔ نہیں میرے بھائیوں، ایسے شخص کی قربانی اللہ قبول نہیں کرتا، بلکہ وہ جانور جو ذبح ہوتا ہے وہ چیخ چیخ کر کہتا ہے، اے اللہ، یہ وہ انسان ہے جو تیرے ساتھ شرک کرنے سے باز نہ آیا، پھر بھی مجھے تیرے نام پر ذبح کر رہا ہے، اس کی قربانی کو رد کر دے۔ اور وہی ہوتا ہے، قربانی زمین پر گر جاتی ہے، رب کے دربار تک نہیں جاتی۔ اس لیے میری نصیحت یہ ہے کہ آج ہی اپنے دل کو ڈٹولو، سوچو کہ کہیں تمہاری امید کسی اور سے تو نہیں لگی ہوئی، کہیں تمہارا یقین اللہ کی بجائے کسی بندے پر تو نہیں ہے، کہیں تمہاری زبان پر دعا کا نام ہو مگر دل میں کوئی اور سہارا تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو جان لو کہ تم وہی پہلے شخص ہو جسے جانور بد دعائیں دیتا ہے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، دل کو پاک کرو، زبان کو سچ سے مزین کرو، اور اپنے اللہ کو خالص مان لو، تاکہ تمہاری قربانی عرش تک جا پہنچے اور تم ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جاؤ جنہیں رب کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ تو پیاری بہنوں، یہ تو ہو گئے پہلی قسم کے لوگ جن کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو اب بات کرتے ہیں دوسرے شخص کی، وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، ماں باپ کو دکھ دیتا ہے، ان کے دل میں زخم ڈال دیتا ہے، ان کی راتوں کی نیند چھین لیتا ہے، اور ان کے بڑھاپے میں انہیں ایسے تھکا دیتا ہے کہ وہ اسی کی موجودگی میں خود کو یتیم محسوس کرنے لگتے ہیں۔ وہ شخص جس سے والدین ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ ہمیں ذلیل نہ کر دے، کہیں ہمیں تانا نہ دے دے، کہیں ہمیں گھر سے باہر نہ نکال دے، کہیں ہماری بے عزتی نہ کر بیٹھے، اور کہیں ہمیں بد دعا نہ دینی پڑ جائے، ایسے شخص کی قربانی تو کیا، اس کی کوئی بھی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ وہ جتنے بھی جانور ذبح کر لے، اس کا گوشت زمین پر گل سڑ جائے گا، مگر رب کے دربار تک ہرگز نہیں پہنچے گا، کیونکہ جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں تو وہ رب کی رضا کا تصور بھی نہ کرے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کی رضا رب کی رضا ہے، ماں باپ کی خدمت جنت کا دروازہ ہے، ماں باپ کی آنکھ کا آنسو اللہ کے قہر کو دعوت دیتا ہے، اور جس شخص کے ہاتھوں ماں باپ روئے ہوں وہ اللہ کے قہر سے کبھی نہیں بچ سکتا، چاہے وہ قربانی کے دن 10 جانور کیوں نہ ذبح کر لے، چاہے وہ پوری بکریوں کو قطاروں میں کیوں نہ سجا دے، مگر اگر اس کا رویہ ماں باپ کے ساتھ سخت ہو، اس کی زبان تیز ہو اور اس کی باتوں میں گستاخی ہو، تو پھر جان لو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ماں کی دعا جنت کی ہوا ہے، اور ماں کی آہ جہنم کی آگ۔ باپ کی رضا خدا کی رضا ہے، اور باپ کی بد دعا ایسی تلوار ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ تو سوچو، جو تم قربانی کر رہے ہو، کیا اس کی قبولیت کی پہلی شرط ماں باپ کی رضا ہے یا پھر نہیں؟ اگر وہ راضی نہیں تو تمہاری ہر عبادت رد ہو گئی، ہر نیکی بیکار ہو گئی، ہر دعا بے اثر ہو گئی، کیونکہ اللہ کا پہلا سوال ماں باپ کے بارے میں ہوگا، اور اگر تم وہ امتحان نہ دے سکے تو باقی سب کچھ فضول ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ تمہاری قربانی قبول ہو، تمہارے ہاتھوں سے بہنے والا خون عرش تک پہنچے، تو پہلے اپنی ماں کے پاؤں دباؤ، اپنے باپ کے ہاتھ چومو،
ان کے آنسوں کو صاف کرو، ان کے زخموں پر مرہم رکھو اور ان کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تب جا کر تمہاری قربانی میں برکت ہوگی، تب جا کر تمہاری عبادتوں کی خوشبو رب کے دربار تک پہنچے گی، ورنہ وہ جانور جسے تم ذبح کرو گے وہی تمہارے خلاف رب کے سامنے فریاد کرے گا۔ اے اللہ، یہ وہی شخص ہے جس نے اپنے ماں باپ کے دل توڑے اور پھر مجھے تیرے نام پر ذبح کیا، تو کیا تو ایسی قربانی قبول کرے گا؟ اور رب کا جواب ہوگا، نہیں، ہرگز نہیں۔ تو فرمایا والدین کو دکھ دینے والے شخص کی قربانی بھی قبول نہیں ہوتی۔ قربانی کا جانور اس شخص کو بد دعائیں دیتا ہوا دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے خون کا ایک قطرہ بھی عرش تک نہیں پہنچتا، بلکہ وہ خون، وہ گوشت، وہ خال سب لعنت بن کر اس کے نامہ اعمال پر گرتے ہیں اور اسے ثواب کی بجائے گناہ ملتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں تیسرے شخص کی، وہ شخص جو دل میں کینہ رکھتا ہے، بغض اور نفرت رکھتا ہے، جس کا دل اتنا سیاہ ہو چکا ہے کہ نہ کسی کی خوشی اچھی لگتی ہے، نہ کسی کی کامیابی۔ وہ دوسروں کی عزت پر جلتا ہے، دوسروں کے رزق پر تنگ ہوتا ہے اور دوسروں کے سکون سے نفرت کرتا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، کینہ، حسد اور بغض دل کو جلا دیتے ہیں جس طرح لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے، اسی طرح حسد نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ اور اللہ کا فرمان ہے، میں ان دلوں کو پسند کرتا ہوں جو پاک ہوں، جن میں کینہ نہ ہو، نہ حسد ہو اور نہ ہی دشمنی۔ ایسا شخص جب قربانی کے دن جانور کے گلے پر چھری رکھتا ہے تو جانور تڑپ کر رب کے حضور فریاد کرتا ہے، اے اللہ، یہ وہی انسان ہے جو تیرے بندوں سے نفرت کرتا ہے، ان کے رزق سے جلتا ہے اور ان کی عزت پر حسد کرتا ہے، اور اب مجھے تیرے نام پر قربان کر رہا ہے۔ کیا تو ایسی قربانی قبول کرے گا؟ ایسے لوگوں کے دل زہر آلود ہوتے ہیں، وہ بظاہر نیک دکھتے ہیں مگر اندر سے نفرت، حسد اور بغض کے مارے ہوتے ہیں۔ ان کی عبادت کھوکھلی ہوتی ہے اور ان کا عمل ضائع ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ رب ان دلوں کو پسند کرتا ہے جو صاف ہوں، نہ کہ ان کو جو اندر سے گندے ہوں، میلے کچیلے ہیں۔ اللہ ان دلوں کو پسند کرتا ہے جن میں محبت بھری ہو، اور یہی وجہ ہے کہ حسد، کینہ اور بغض رکھنے والے شخص کی قربانی بھی رد کر دی جاتی ہے، اس کا عمل اس کے گلے کا توق بن جاتا ہے، اس کا جانور اس پر لعنت بھیجتا ہے اور قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قربانی قبول ہو تو دلوں کو صاف کر لو، حسد کو چھوڑ دو، بغض کو دفن کر دو، دوسروں کی خوشی پر شکر ادا کرو، ان کی کامیابی پر دعائیں دو، کیونکہ جو رب کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا وہ رب کی رحمت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں چوتھے اس بدبخت انسان کی جس کی قربانی بھی قبول نہیں ہوتی بلکہ قربانی کا جانور اس پر لعنتیں بھیجتا ہے۔ وہ ہے ظالم شخص، یعنی وہ شخص جو مظلوموں پر ظلم کرتا ہے، دوسروں کے حق مارتا ہے، کمزوروں کو کچلتا ہے، یتیموں کی زمین ہڑپ کرتا ہے، بیوی کو مارتا ہے، بہنوں کی وراثت کھا جاتا ہے، ملازموں کا خون پسینہ چوس لیتا ہے، یا پھر کسی کی عزت، مال یا جان پر زیادتی کرتا ہے۔ یہ سب ظلم ہے، اور میرے کریم نبی نے فرمایا، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ اللہ کا فرمان ہے، میری رحمت ہر چیز پر چھا جاتی ہے مگر ظالموں کے لیے نہیں ہے، اور جس شخص کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اس کی آہ سیدھی عرش تک جا پہنچتی ہے، اس کے آنسو اللہ کے غصے کو بھڑکا دیتے ہیں۔ وہ شخص تو مجبور ہوتا ہے مگر اس کی فریاد اس کی عدالت میں گونجتی ہے، اور اللہ فرماتا ہے، میں مظلوم کی دعا ضرور سنتا ہوں، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اب سوچو، وہ شخص جو پورا سال لوگوں کو ستاتا رہے، ان کا حق کھاتا رہے، ان پر ہاتھ اٹھاتا رہے، ان کی عزت نیلام کرتا رہے، اور جب قربانی کا دن آئے تو بڑے فخر سے جانور خریدے، اس کی نمائش کرے اور پھر کہے کہ میں نے بھی قربانی کر لی، کیا رب اس عمل کو قبول کرے گا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ شخص جو بندوں کا حق مارتا ہے وہ اللہ کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ قربانی صرف چھری چلانے کا نام نہیں ہے، قربانی تو دل کی نرمی، رحم، انصاف اور عدل کا نام ہے، اور جب دل ہی سخت ہو، ہاتھ ہی ظالم ہو، زبان ہی زہر ہو تو وہ چھری کس نیت سے چلے گی؟
اس ظالم شخص کا جانور روتا ہے، تڑپتا ہے اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہتا ہے، اے اللہ، یہ وہی ہاتھ ہیں جن سے بیوی کا چہرہ سوجا، یہ وہی زبان ہے جس سے ماں کی توہین ہوئی، یہ وہی انسان ہے جس کی وجہ سے کسی یتیم کا گھر اجڑا، رب یہ مجھے تیرے نام پر ذبح کر رہا ہے، کیا تو اس کی قربانی قبول کرے گا؟ اور اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، میں انصاف کرنے والوں کی عبادت قبول کرتا ہوں، ظالموں کی نہیں، مظلوموں کی قبول کرتا ہوں، ظالموں کی نہیں۔ اگر ہم تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو کتنے ہی بادشاہ، کتنے ہی سردار، کتنے ہی نامور لوگ صرف اس لیے برباد ہو گئے کہ انہوں نے مظلوموں کو ستایا۔ فرعون جو مصر کا بادشاہ تھا، اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، بچوں کو قتل کروایا، عورتوں کو ذلیل کیا، آخر کار وہی مظلوم قوم بچ گئی اور فرعون سمندر میں غرق ہو گیا۔ نمرود جس نے اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالا، وہ مچھر سے مارا گیا۔ اور آج بھی اگر کوئی شخص کسی کی بد دعا لے کر قربانی کرتا ہے تو وہ قربانی اس کے لیے باعث برکت نہیں بلکہ باعث وبال بن جاتی ہے۔ آج کے دور میں ظلم صرف جسمانی نہیں بلکہ نفسیاتی، معاشی اور جذباتی بھی ہے۔ شوہر بیوی کو جملوں سے مارتا ہے، باپ بیٹی کی خواہشات کو کچل دیتا ہے، ماں بیٹے کی خوشی چھین لیتی ہے، بھائی بہن کا حق کھا جاتا ہے، استاد شاگرد کو ذلیل کرتا ہے، افسر ماتحت کو انسان نہیں سمجھتا، سب اپنے اپنے دائرے میں ظالم بنے بیٹھے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہماری قربانی قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ قربانی تب قبول ہوگی جب تم مظلوم کی آہ سے بچ جاؤ گے، جب تمہارا دل نرم ہوگا، جب تمہارے ہاتھ کسی کا چہرہ نہیں بلکہ آنسو پونچھنے کے لیے اٹھیں گی، جب تمہاری زبان کسی کی توہین نہیں بلکہ دعا بنے گی، جب تم انصاف کرو گے، رحم کرو گے، عدل کرو گے، تب تمہاری قربانی رب کے دربار میں پیش ہوگی، ورنہ وہی جانور جسے تم ذبح کرتے ہو تمہاری پکڑ کی پہلی گواہی بن جائے گا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی قربانی رب کے دربار میں عزت کے ساتھ پہنچے تو آج ہی توبہ کرو، اپنے ظلم پر شرمندہ ہو جاؤ، جس پر زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگو اور آئندہ کے لیے وعدہ کرو کہ کسی کی آنکھ کا آنسو تمہاری وجہ سے نہ گرے، کسی کا دل تمہارے الفاظ سے نہ ٹوٹے اور کسی مظلوم کے لبوں پر تمہاری وجہ سے بد دعا نہ ہو۔ یہی قربانی کا اصل مفہوم ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرے محترم بھائیوں، اب بات کرتے ہیں اس پانچویں بدبخت انسان کی جس کی قربانی جیسی عبادت قبول نہیں ہوتی، بلکہ قربانی کا جانور ان کے وجود سے نفرت کرتا ہے، اس کے ہاتھوں سے لرز جاتا ہے اور ذبح ہونے سے پہلے ہی رب کے حضور فریاد کر دیتا ہے، یا اللہ، یہ وہی انسان ہے جو ہر وقت نشے میں دھت رہتا ہے، جو شراب پیتا ہے اور پھر ماں اور بیوی کے درمیان فرق کو بھول جاتا ہے، جو حیا، غیرت اور انسانیت کو شراب کے گلاس میں غرق کر دیتا ہے۔ کیا تو اس کی قربانی قبول کرے گا؟ اور رب کا عرش ہلنے لگتا ہے، فرشتے اپنے جو پر ہوتے ہیں وہ سمیٹ لیتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، نہیں، میں اس کی قربانی قبول نہیں کرتا۔ جو نشے میں میری مخلوق کو رسوا کرے، جو ہوش کھو کر عزتیں پامال کرے، جو زبان سے گالیاں نکالے اور آنکھوں سے حیا کا چراغ بجھا دے، میں اس کی قربانی قبول نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، شراب وہ لعنت ہے جس کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا، شرابی کی نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزہ، نہ کوئی عبادت، یہاں تک کہ وہ توبہ کیوں نہ کر لے۔ اور اللہ نے فرمایا، شیطان صرف یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی ڈالے اور تمہیں نماز و ذکر سے روک دے، تو کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ شرابی انسان نہ شوہر رہتا ہے، نہ بیٹا، نہ باپ، وہ محض ایک جسم ہوتا ہے جس میں روح بھی سو چکی ہوتی ہے۔ جب وہ شراب پی کر اپنے ماں باپ کو دھتکارتا ہے، اپنی بیوی کو مارتا ہے، اپنی بیٹی کے سامنے اونچی آواز میں گالی دیتا ہے، تب اس کے گھر کی دیواریں بھی رب کے قہر سے کانپنے لگتی ہیں۔ وہ شخص جو رات کو نشے میں دھت ہو کر سو جائے اور صبح اٹھ کر قربانی کرے، کیا وہ سمجھے کہ اس کی عبادت قبول ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ اس کی قربانی کا جانور ذبح ہونے سے پہلے ہی اس کے ہاتھ دیکھ لیتا ہے جو گناہوں میں لتھڑے ہوتے ہیں، اس کی زبان کی بدبو پہچان لیتا ہے اور رب کے سامنے گواہی دیتا ہے کہ اے میرے رب، میں ایک ایسی نیت سے ذبح ہو رہا ہوں جو نہ پاک ہے اور نہ ہی تو خالص۔ میرے بھائیوں، قربانی کی قبولیت کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ دل کا تقویٰ ہے۔
اور شرابی کے دل میں تقوی نام کی کوئی جھلک نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات تک، رات سے لے کر پھر صبح تک حرام کی لت میں ڈوبا ہوتا ہے، اور جب حرام اس کے خون میں شامل ہو جائے تو اس کے وجود سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ وہ ماں جس نے اسے دودھ پلایا، وہ باپ جس نے اس کے لیے دنیا کی ٹھوکریں کھائیں، وہ سب اس کی شراب سے شرمندہ ہو جاتے ہیں، اور جب وہ اپنی گندی سانسوں، بوجھل قدموں اور گناہ برے ہاتھوں سے قربانی کا جانور پکڑتا ہے تو فرشتے اپنی نظریں جھکا لیتے ہیں، نیچی کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ منظر اللہ کے غضب کو پکار رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ شراب صرف ایک بوتل نہیں، یہ انسانیت کی قبر ہے، غیرت کا جنازہ ہے اور دین کا مذاق ہے۔ جو شخص نشے کو فیشن سمجھ کر اپناتا ہے وہ رب کی نعمتوں کا انکاری ہوتا ہے، اور جب وہی شخص عید الاضحیٰ کے دن لاکھوں کا جانور خرید کر یہ سمجھتا ہے کہ اس نے بہت بڑا عمل کر لیا تو وہ بھول جاتا ہے کہ رب قیمت نہیں دیکھتا، رب تو نیتیں دیکھتا ہے، کردار دیکھتا ہے، زبان کی پاکیزگی، نظر کی حیا اور دل کی صفائی دیکھتا ہے، اور شرابی انسان میں یہ سب کچھ ہرگز نہیں ہوتا، اس لیے اس کی قربانی زمین پر گر کر ضائع ہو جاتی ہے، رب کے دربار میں قبول نہیں ہوتی، بلکہ اسے ثواب کی جگہ اور گناہ دیے جاتے ہیں، اور وہ جانور جس کے لیے ہزاروں روپے خرچ کیے گئے وہ اس انسان پر لعنت بھیجتا ہوا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن وہی جانور رب کے سامنے گواہی دے گا کہ اے اللہ، میں تیرے نام پر ذبح تو ہوا مگر اس انسان کے ہاتھوں جس نے اپنی زندگی کو تیرے احکام کے خلاف گزارا۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہ ہیں وہ 5 لوگ جن کی قربانی کا جانور انہیں بد دعائیں دیتا ہے، کیونکہ یہ لوگ وہ 5 بڑے گناہ شوق سے کرتے ہیں جو میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ ان میں سے پہلا شخص شرک کرنے والا، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا دل میں حسد اور بغض رکھنے والا، چوتھا مظلوموں پر ظلم کرنے والا، اور پانچواں ہر وقت نشے میں دھت رہنے والا۔ ان کی عبادات، ان کی دعائیں، روزے، نمازیں، صدقات سب کچھ برباد ہو جاتا ہے جب تک وہ ان 5 گناہوں سے توبہ نہ کریں، اپنے کردار کو نہ سنواریں اور خالص دل سے رب کی طرف رجوع نہ کریں۔